والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. دوسرے مقام پہ بھی پہنچنا ہے، مجھے یہاں بھی اندازہ ہے، میرا دوسرا اتفاق ہے کہ آپ کے یہاں زیارت کے علاوہ بھی پوری رات ماتمی سنگتیں پورے پنجاب سے بلکہ شاید پورے پاکستان سے تشریف لاتی ہیں. میں نے اس آیت کا انتخاب کیا، اگر میرے ساتھ توجہ کریں گے میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات کو میرے مزاج کا تو اندازہ ہے. عزیزان گرامی، خداوند متعال نے سورہ زاریات میں ارشاد فرمایا کہ اول سورہ قرآن کا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. اچھا، عبادت کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لَيْسَتِ الْعِبَادَةُ کثرت الصلاۃ والصوم، بہت زیادہ نماز روزے پڑھنا صرف عبادت نہیں، یہ بھی عبادت ہے، یہ ہی عبادت نہیں. ایسے چلیے گا محبت کے ساتھ، مجمع کی توجہ ہوگی. میرا آپ سے وعدہ ہے، آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، ایک جدید مفہوم پیش کروں گا. میری محنت ہے انشاءاللہ، سارا مجمع رہے میرے ساتھ. بسم اللہ. نماز اور روز مولا فرما رہے ہیں، علی رضا رضوی نہیں کہہ رہا، امام رضا نے فرما رہے ہیں لیست العبادت کثرت الصلاۃ والصوم، بہت زیادہ کثرت سے نمازیں اور روزے پڑھنا ہی عبادت نہیں. نماز اور روزہ عبادت ہے لیکن یہی عبادت نہیں، بل العبادت التفکر فی آلاء اللہ، سب سے بڑی عبادت اللہ کی نشانیوں میں سوچنا ہے. نشانیوں میں اللہ رسول خدا کے متعلق فرما رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے حبیب کو معراج پہ بھی اس لیے بلایا تھا کہ اپنی نشانیاں دکھائیں. بھئی بہت سے لوگ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے مجھے انگلی پکڑ کے پہنچانا آتا ہے. مجمع کی توجہ ہو، اللہ فرما رہا ہے. دیکھیں شیعہ عقیدہ یہ ہے اللہ کبھی نظر نہیں آتا، تو حبیب خدا ساتویں آسمان پہ اللہ کو دیکھنے نہیں گئے تھے. اگر کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو وہ شیعہ ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا لن ترانی یا موسیٰ، مجھے ہرگز کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، میں آنکھوں سے نظر نہیں آتا. اب حبیب خدا جب معراج پہ گئے
تو اللہ فرما رہا ہے سورہ اسراء میں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے بلایا تھا اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں، بتائیں۔ ساتویں آسمان پہ تشریف لے گا حبیب خدا، جب ساتویں آسمان پہ تھے تو جانے لگے نا، تو جناب جبرائیل موجود تھے، حبیب خدا آگے چلے گئے، جناب جبرائیل رک گئے۔ اب یہاں رسول خدا یہ نہیں ہے کہ ماذا اللہ جانتے نہیں تھے، دنیا کو سمجھا رہے فرشتوں کو، یہ ہے سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار۔ تو آپ نے آگے بڑھ کے اشارہ کیا جبرائیل آ جاؤ، کہ لو دنوت انملتن، لو دنوت انملتن لحترق، اگر ایک پور برابر آگے بڑھوں تو جلا دیا جاؤں گا۔ یہاں میری حیثیت ختم، اس سے آگے سدرۃ المنتہا ہے، فرشتوں کو اجازت نہیں، ساتویں آسمان پہ بس آپ جا سکتے ہیں۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے روک لیا تھا، موسیٰ نالین اتار دو، وادی مقدس میں آ گئے ہو، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ یا موسیٰ اِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ وادی مقدس طُوَیٰ میں آ گئے ہو، نالین اتارو۔ موسیٰ زمین پہ وادی مقدس میں نالین کے ساتھ نہ جائیں، حبیب معراج پہ نالین سنیں۔ حبیب خدا کہے، مجھے وقت نہیں ہے عبادت کو پیش کرنا تھا، ذہن میں جو مفہوم تھا وہ 1.5 گھنٹے کا تھا، اگر مجھے گلشن زہرا پہنچنا نہ ہوگا تو میں بہت تفصیل میں جاتا۔ اب یہاں ساری میں نے ایک طرف، ساری بحث ایک طرف، جناب سلمان سے سارے صحابہ کے سامنے پیغمبر نے وعدہ کیا جو مانگو گے دوں گا، کہ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان معراج پہ باتیں ہوئی تھی بتا دیجئے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا راز ہے تیرا میرا، جناب سلمان سے کہا تھا جو مانگو گے عطا کروں گا۔ بھئی اب یہ ایسا ہی کوئی بتا سکتا تھا نا سوال جناب سلمان کو، جو وہاں بھی رہا ہو۔ بات پہنچ گئی ہے جناب سلمان نے جب کہا نا کہ یعنی کیا مانگو رسول خدا سے، کیا کہیے گا سلمان؟ یا رسول اللہ وہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں راز و نیاز کی بات ہوئی نا وہ بتا دیجئے۔ اب یہاں اللہ سے وعدہ کر رہا ہے، جناب جبرائیل نازل ہو گئے، میرے حبیب بتا دیجئے سلمان کو میں نے طاقت دے دی ہے۔ اب سمجھ میں آیا منا اہل البیت کیسے بنے۔ بس بھئی وقت نہیں ہے، مجھے عبادت کو پیش کرنا تھا، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھا، نشانیوں میں سوچنا، نشانیوں میں سوچنا سب سے بڑی عبادت۔ جناب سلمان فرماتے ہیں حبیب خدا نے بتانا شروع کیا، سنتا جاتا تھا باتیں حفظ ہوتی جاتی، جیسے ہی پیغمبر نے ختم کیا میں فوراً دوڑتا ہوا گھر آیا، 1000 باتیں تھیں، کتنی؟ 1000 باتیں تھیں جو حبیب خدا نے بتانا۔ گھر آنے کے بعد میں نے تقسیم کرنا شروع کیا، 500 علی کے فضائل تھے، 500 فاطمہ کے۔ میں ممنون آپ کی محبت ہوں گا۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، چلیے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، صرف ایک یہاں جملہ پیش کر دوں، طواف کر رہے ہیں سارے حاجی، اور حاجیوں کے درمیان میں مولا حسن بھی موجود ہے۔ اتنے میں ایک بھکاری نے کہا ہے کوئی جو راہ خدا میں کھانا کھلا دے، ہے کوئی جو راہ خدا میں مجھے لباس دلوا دے، ننگے پیروں ہے کوئی جو راہ خدا میں نالین دلوا دے۔ سارے حاجی حج کرتے رہے، مولا حسن مصطفیٰ نے طواف توڑا کہ آپ میرے ساتھ چل، کھانا بھی کھلاؤں گا، لباس بھی لے کے دوں گا، نالین بھی لے کے دوں گا۔
امام فوراً لے گئے واپس آئے. جب واپس آئے بسم اللہ. وہ تھے سب حاجی. جیسے سب چل رہے ویسے آپ بھی چلیے. اب وہ سب تھے حاجی. کا فرزند رسول یہ آپ کے نانا نے حج بتایا. حج کا سب سے بڑا رکن ہے طواف. سب سے زیادہ ثواب ہے طواف کا. نہ جانے وہ بھوکا ننگا کون تھا, آپ اس کی خاطر طواف چھوڑ کے چلے گئے. توجہ. بسم اللہ بسم اللہ. مولا نے کہا ہاں میں اسے کھانا بھی کھلا کے آیا ہوں, لباس بھی لے کے دیا اور جوتے بھی لے کے دیے. کہا آپ نے یہ نہیں سوچا میں تو نواسہ رسول ہوں, طواف چھوڑ کے جا رہا ہوں. مولا نے فرمایا تم نے میرے جد رسول خدا سے نہیں سنا کہ جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے. یہ قبلہ جی ہے. ماشاءاللہ. مولا نے فرمایا تم نے میرے جب رسول خدا سے نہیں سنا جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا. جو بے لباس کو لباس پہنائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا. جو کسی ننگے پاؤں چلنے والے کو نالین دلوائے اسے 3 حج کا ثواب ملتا ہے. مولا نے فرمایا حج کی ہیں 13 واجب. طواف ہے, نماز ہے, پہلے احرام ہے, سعی ہے, رمی جمرات ہے, وقوف عرفات ہے, وقوف مزدلفہ ہے, 3 شیطانوں کو ککریاں ہیں. مولا نے فرمایا یہ 13 ارکان مل کے ایک حج بنتا. 13 میں سے ایک طواف ہے. میں ایک طواف چھوڑ کے گیا 9 حج لے کے آیا. بات پہنچ گئی ہے لیکن اسی طرح سے چلتے رہیے گا. عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. بات پہنچ رہی ہے میری. بسم اللہ. ایک اور آپ کو بات پیش کر دوں. جب آپ گھر سے چلے تھے نا اس مجلس کی نیت کر کے وہیں سے عبادت شروع ہو گئی تھی. عبادت وہیں سے شروع ہو گئی تھی. اب صرف نوجوانوں اور بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں بلکہ بزرگوں کے سب کے لیے. میرے بھائی موجود ہیں, بہنیں, میری بیٹیاں, میری مائیں, سب سے جب بھی مجلس کے لیے چلے تو فوراً نیت کریں صرف اپنی طرف سے نہیں جانا, اپنے والدین کی طرف سے, تمام مرحومین کی طرف سے. چاہے والدین زندہ ہوں نیت کر لیجئے, آپ کو تو ثواب مل ہی رہا ہے, انہیں بھی ثواب ملے گا. مجلس عبادت ہے. توجہ ہے میرا. تو وسیع, بہت وسیع ہے. ممنون ہوں آپ کی محبت ہوگا. عبادت کا مفہوم بہت وسیع. اچھا اب تک جو کچھ میں نے پیش کیا وہ ہے عمل. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اب تک جو پیش کیا نماز کیا ہے, عمل. حج کیا ہے, عمل. مجلس کیا ہے, عمل. توجہ ہو, یہ سب عمل ہے. یعنی عمل کہتے ہیں کچھ کرنے کو. آئیے ایک اور مفہوم پیش کرو. حبیب خدا نے صحابہ کے مجمع میں کہا, صحابہ کے مجمع میں کہا النظر الی وجہ علی عبادہ. میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. چلیے گا چلیے گا. جو ہے نہیں گرا عبادت پیش کر رہا ہوں اور کچھ نہیں پیش کر رہا. کیوں پیش کر رہا ہوں؟ کسی زین العابدین کی مجلس ہے. اب حبیب خدا نے کس سے کہا؟
صحابہ سے فرمایا میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے، تو صحابہ کی عبادت تھی علی کو دیکھنا. جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. صحابہ کی عبادت تھی علی کے چہرے کو دیکھنا، جنگ کرنا نہیں. چلتے رہیے گا میرے ساتھ. تو اب حبیب خدا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، میرے بھائی علی کے چہرے کی زیارت عبادت ہے. یہ بھی عمل ہے. توجہ، یہ بھی عمل ہے. توجہ عمل میں کو. اچھا کچھ نے سن لیا تھا پیغمبر نے فرمایا علی کی مسجد کوفہ میں شہادت ہوگی. کہ یا رسول اللہ وہ جو بعد میں آئیں گے، جو چہرے کی زیارت نہیں کر سکیں گے، تو آپ نے فرمایا ذکر علی عبادہ. چلیے گا حضرات اسی محبت کے ساتھ. تو آپ نے فرمایا میرے بھائی علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کہ یا رسول اللہ اگر کوئی پابندی لگا دی، پابندیاں لگی، پابندیاں لگانے والے غرق ہو گئے. علی کا نام آج بھی باقی ہے. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. اذان کے نام حبیب خدا نے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی علی کرتے رہیے، یہی عبادت ہے. کہا اگر پابندی لگ جائے. اچھا ذکر بھی عمل ہے، ذکر بھی عمل ہے. اب پیغمبر نے ایک ایسی حدیث فرمائی جو عمل نہیں ہے، دل کی کیفیت ہے. آپ نے فرمایا حب علی عبادہ. ممنون ہوں آپ کی محبتوں. کتنا وسیع مفہوم ہے عبادت. اب کرنا کچھ نہیں، صرف دل میں بھی محبت رکھو. چلتا پھرتا عابد ہے علی کا چاہنے والا. یہ نہیں کہہ رہا نماز چھوڑ دو، یہ نہیں کہہ رہا روزہ نہ رکھو، یہ نہیں کہہ رہا زیارتوں پہ نہ جاؤ، یہ نہیں کہہ رہا خمس نہ نکالو. میں کہہ رہا ہوں محبت تو رکھو. بدل جاتی ہے. اللہ کی بلا بسم اللہ. کیوں جناب امیر ہی کو مرکز بنایا گیا؟ توجہ سے سنیے گا. ہاں 100 سے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیش کر رہا ہوں.
میرے بزرگوں کی مجھے دعائیں چاہیے سب کی، میرے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی دعائیں چاہیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ کیوں اتنی تاکید اللہ نے، رسول خدا نے، ہر امام نے مولا علی کے نام سے فرمائی ہے؟ یہاں تک کہ ایک ام المومنین فرما گئی ہیں کہ حبیب خدا نے خود مجھ سے کہا علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی سب مردوں میں سب سے بہتر ہے، جو اس بات کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ کس نے فرمایا؟ ایک ام المومنین نے۔ توجہ، خدا کی قسم طاقت نہیں ہے، 3 ہفتے سے مسلسل سفر میں ہوں تو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ام المومنین نے کہا علی سب مردوں میں سب سے بہتر، جو اس بات کا انکار کرے وہ کافر۔ تو امت کے بیٹوں سے کہہ دو ملاؤں کی نہ سنو، ماں کی سنو۔ امت کے بیٹوں کو بتا دیں ملاؤں کی نہ سنیں، ماں کی سن لیں، کہیں تو ماں کی بھی سنو۔ اس ایک جملے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، ایک اور جملہ کہہ دوں، چاہے عثمان نے خود عمل نہ کیا ہو، سلامت رہے جناب سیدہ راضی ہوں آپ سب، توجہ ہے کہ میرے ساتھ؟ اب کیوں مرکز بنایا؟ ساری محبتوں کا، ہر بات پہ رسول خدا ہر جگہ کہہ رہے ہیں، ہر جگہ میں کہتے ہیں یا علی، میرا بھائی علی کہاں ہے؟ ہر جنگ میں علی، اللہ نے ہر آیت میں علی، جناب سیدہ نے ہر مقام پہ علی، مولا حسن نے اپنی ہر صلح میں علی۔ پڑھ لیجئے صلح کی شرائط، جب صلح بھی کی تو کہا تو میرے بابا پہ توہین بند کر، پہلا لکھا علی۔ مولا حسن کربلا گئے، کہا علی۔ مولا سجاد نے 12ویں امام تک سب نے کہا علی، کیونکہ دنیا کو علی کے نام سے زیادہ بغض تھا، قدرت کو ذکر علی جھکنے نہ پائے۔ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور جب کسی نے سوال کیا امام سجاد سے، سلام پڑھے مولا چوتھے امام، آپ کے جد رسول خدا نے فرمایا آپ ہیں زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی مرتضیٰ کی؟ کسی سوال کیا چوتھے معاملے سے، آپ کی عبادت زیادہ یا آپ کے جد
علی نے طالب السلام کی عبادت زیادہ، تو نے سوال ہی الٹا کیا، کیسے لقب تو آپ کا ہے زین العابدین، کہ تو نے میرے جد رسول خدا کی یہ حدیث نہیں سنی، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، میرے جد علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایک ضربت۔ مولا جب روز قیامت شفاعت کا حساب کتاب کھول کے بیٹھیں گے نا، ساری نمازیں ایک طرف مولا کی، سارے روزے ایک طرف، ساری زکوٰۃ ایک طرف، خمس ایک طرف، خیرات ایک طرف۔ بھئی فروض یاد ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، چھٹے نمبر کی جس کی عبادت، چھٹے نمبر پہ ہے جہاد، جس کے سارا جہاد نہیں، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، وہ ایک ضربت سے شفاعت کرتے جا رہے ہیں اور سب سیراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہر امام نے کہا خبردار، جب بھی امیر المؤمنین کہنا تو ہمارے جد کو بلا دیں، کیونکہ ہمارے جد کی دشمنی میں بہت سے لوگوں نے امیر کہلانا شروع کر دیا۔ پہنچ گئے؟ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا اور اسی پہ شاید تمام کر دوں۔ مجھ سے درخواست کی تھی کہ بہت تفصیل سے مسائل پڑھیے گا۔ دولت جمع کر کے غنی بننا اور ہے، سب کچھ لٹا کے امیر کہلانا، یہ علی کا شیوا ہے، ہمارے مولا کا شیوا ہے، سب کچھ لٹا دیا اور کبھی جوڑا نہیں۔ یہ سارے مدینے والے خورمے کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے خورمے کھا رہے ہیں، مولا کے اپنے گھر میں پھر بھی فاقہ۔ عزیزان گرامی، مولا یہودیوں کے بچوں کو بھی بھوکا برداشت نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں نے علی ہی کی نسل کو بھوکا رکھا۔ وہ امام جنہوں نے ہمیں یہ عزاداری بخشی، یہ ان کی عطا ہے۔ میرے بڑے بڑے استاد کہتے تھے جو ممبر پہ آتا ہے وہ چوتھے امام کی وکالت کے لیے آتا ہے، یہ چوتھے امام نے ممبر قائم کیا، ذکر محمد والے محمد کا، ان کے مسائل۔ آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ جب مولا حسین آئے نا آخری ملاقات کے لیے، تو ایک مرتبہ چوتھے امام کے دائیں بازو کو پکڑا، کچھ وصیتیں کرنا چاہتے تھے۔ امام اس وقت غشی کی حالت میں تھے، وہ بھی اللہ کی حکمت تھی، امامت کو بچانا تھا، تو اس وقت غش میں تھے۔ جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام نے بازو تھاما، سید سجاد نے آنکھیں کھولی، خود ہی فرماتے ہیں میرے بابا سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان تھے۔ جانتے ہیں مولا سجاد نے پہلا سوال کیا کیا؟ مولا کے آنسو بہنے لگے، بہت غیرت مند تھے، اور پہلا سوال کیا بابا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کہاں ہیں؟ کیوں؟ جانتے ہیں اگر میرے چچا ہوں تو بابا کا کبھی یہ حال نہیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا قد قتل، آپ کے چچا مارے ہیں۔ مولا سجاد نے دوسرا سوال کیا این اخی علی الاکبر، بابا میرا بھائی علی اکبر کہاں؟
مولا امام حسین علیہ السلام نے نہیں کہا، وہ بھی شہید ہو گئے. جانتے کیا فرمایا کہ سجاد کب تک پوچھتے رہیں گے آپ، اور کب تک بتاتا رہوں گا میں، بیٹا مردوں میں یا آپ باقی ہیں یا کچھ دیر کا مہمان میں باقی ہوں. بس بھئی آج کوئی رونے میں وقت نہیں. چاہتا ہوں اتنا پڑھوں، اتنا روں کہ روتے روتے مر جاؤں. مولا سجاد علیہ السلام جب واپس آئے تو کہا مولا آپ کے بابا نے کیا وصیتیں کی تھی؟ مولا نے تفصیل سے بتائیں، میں نہیں پڑھوں گا تفصیل سے، صرف 2 جملے. وہ 2 جملے جہاں پہ شیعوں کو یاد کیا. جانتے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا میرے بابا نے کہا سجاد جب آپ مدینے جائیے گا نا تو میرے شیعوں سے کہیے گا شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی. میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. دوسرا موقع کون سا جہاں مولا نے شیعوں کو یاد کیا؟ سنیں گے؟ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے مدینے. مولا نے ایک مرتبہ رو کے فرمایا، میرے بابا کہتے تھے میرے شیعوں سے کہنا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرون. میرے شیعوں کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا لیکن کسی نے میرے پہ رحم نہیں کھایا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں پوری شہادت شاید نہ پڑھ سکوں لیکن میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. ایک روایت اور پیش کروں آپ کی خدمت میں. مولا سجاد علیہ السلام گھر میں موجود ہیں، خادم نے پانی لا کے رکھا وضو کا. امام نے جیسے پانی دیکھا کہ ہائے حسین، ہائے میرے بابا پیاس سے مارے گئے. اتنا روئے، اتنا گریہ فرمایا، مولا کے آنسوؤں سے پانی مضاف ہو گیا. ایک مرتبہ فرمایا یہ پانی بدل دے. جب اس نے تیسری دفعہ پانی بدلا نا خادم نے کہا مولا کیوں وضو نہیں کرتے؟ کہا میرے پاس وضو کا پانی ہے، میرے بابا کے پاس پینے کا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھائی آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے. ایک مرتبہ منہال مولا سے ملنے کے لیے آیا شام سے. آنے کے بعد سوال کیا کہ مولا سید سجاد ہیں؟ کہ وہ اپنے باغ میں گئے. مولا کا باغ تھا 500 درخت تھے کھجور کے، کہ اپنے باغ میں سیر کرنے گئے. منہال کہتا ہے میں بہت خوشی ہوں مولا سیر کرنے گئے. کہ جیسے میں باغ میں آیا دیکھا مولا سجاد نے عبا بچھا رکھی ہے اور عبا پہ بیٹھ کے ہائے حسین، ہائے نواسہ رسول، بھوکے پیاسے مارے گئے، ہائے میرا بھائی علی اصغر. منہال نے سوال کیا مولا سیر کرنے آئے تھے آپ باغ میں رو رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا منہال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں نا مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. منہال مجھے اپنا چھوٹا بھائی بہت یاد آتا ہے. پھر مولا نے رو کے کہا منہال مجھے اپنی چھوٹی بہن. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں ایک سوال کروں اپنے بھائیوں سے اپنی بہنوں سے. ایک سوال ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میرا سوال سنیے. سب لوگ خاک پہ بیٹھے ہیں، باہر میں نے دیکھا جگہ نہیں، لیکن آپ خاک پہ بیٹھے تو نہیں رہ جائیں گے، آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے نا. اگر آپ زیادہ روئیں گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا. ہائے علی و بطول کی بیٹیاں جب روتی
بس بھائی مولا سے پوچھا مولا بہن کیوں یاد آتی ہے؟ ہاتھ مان کے جملے پیش کر رہا ہوں، شاید وہاں کوئی آدمی برداشت نہیں کر پا رہا ہے، میرا کوئی بھائی شاید بے ہوش ہو گیا، میرے طرف دیکھیں گے. پوچھا مولا بہن کیوں یاد آتی ہے؟ میری بہن کے سوال مجھے بہت یاد آتے ہیں، میری بہن کے سوال مجھے بہت رلاتے ہیں. کہ مولا کون سا سوال؟ کہ ایک مرتبہ مولا بیٹھے تھے کسی مقام پہ، گلے میں توق تھا، ہاتھ بندھے تھے، پاؤں میں بیڑیاں تھیں. چھوٹی سی بیوی نے سوال کیا، بھیا سردار آپ کبھی پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھتے، آپ نے پاؤں کیوں پھیلائے ہیں؟ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے لگے ہیں. کہ میری بہن نے میرے پاؤں سے ایک ایک کانٹا نکالا. سوال کرنے والے نے کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا؟ کہ رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے، کوئی بہن سے پوچھنے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کو سب سے زیادہ کن باتوں نے رلایا؟ مولا نے فرمایا دو باتوں نے مجھے بہت رلایا. جب بھی بچے کہتے تھے نا العطاش، ہائے پیاس، ہائے پانی، ہم ساقی کوثر کی نسل سے ہیں، ہمارے ہی بچے بھی آئے. مولا دوسری کون سی بات نے رلایا؟ جب اس نے پوچھا مولا پھر رونے لگے، بہت روئے. جب خاموش ہو تو مولا دوسری بات کون سی؟ بہت روئے مولا. کہ دوسرا میری پھپھیوں کے پردے نے مجھے بہت رلایا. سارے میری طرف دیکھئے گا، مجھے مردوں میں پتہ نہیں، لیکن میں بہنوں سے کہوں گا ذرا مستورات میں دیکھیں. میرا عقیدہ کہتا ہے شام سے دو بیویاں آج پرسہ لینے ضرور آئیں گی. ایک پھپھی، ایک چھوٹی بیوی. اجرکم اللہ، بس بھئی 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا. اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. ابھی آپ نے صرف سنے ہیں مسائل، آپ نے صرف سنے ہیں مسائل، آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا مولا سجاد پوری زندگی کیوں روتے رہے. مولا نے پھپھیوں کو شرابی کے دربار میں میرے بھائی یہاں پہ کہہ رہے ہیں بس کریں، اب آپ کوئی برداشت نہیں کر سکتے. 2-4 منٹ بس چلیے میرے ساتھ. مولا سجاد کے 2 جملے، 2 سے 4 جملوں کی زحمت دوں گا. مولا سجاد عصر میں مدینے سے بازار سے گزر کے اپنے گھر سے بازار سے گزر کے جاتے تھے. جب بھی بازار سے گزرتے نا تمام اصحاب اپنے جانوروں پہ کپڑا ڈال رہے ہیں، اپنے کشتوں پہ کپڑا ڈال رہے ہیں. کیوں؟ مولا سجاد پھر گوشت دیکھ نہیں سکتے. ایک دن ایک قصائی بھول گیا، مولا کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے گوشت دیکھا، بلند آواز سے کہا ہائے حسین، ہائے میرے بابا مارے گئے. قصائی نے ایک مرتبہ کہا مولا مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا، آپ کے آنے کا وقت ہو گیا. مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہیں، جواب دو گے؟ سنیں گے مولا سجاد کے سوال؟ میرا آپ سے وعدہ ہے، آخری شہادت کے 2 جملوں سے پہلے یہ سن لیجئے، ہر آنکھ میں آنسو آئے گا. مولا سجاد نے کہا میرے کچھ سوال ہیں. فرمائیے مولا فرزند رسول کیا سوال ہے؟ مولا نے کہا میرا پہلا سوال
تو نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا؟ ہاں مولا، ہم پانی پلا کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا دوسرا سوال، خنجر تیز کر لیا تھا؟ اس بات کو سن رہے ہیں؟ خنجر تیز کر لیا تھا؟ کہا ہاں مولا۔ پکڑے میرے بھائی کو، میرا بچہ میرا بھائی، بس بھائی میری طرف آخری جملہ۔ مولا نے دوسرا سوال، خنجر تیز کیا تھا؟ مولا نے سوال کیا، قصائی نے کہا ہاں مولا، ہم خنجر تیز کر کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کہا تیسرا سوال، کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو نے ذبح کیا؟ کہا نہیں مولا، ہم چھپا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے کربلا کا رخ کیا، رو کے کہا بابا، وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے؟ نہ آپ کو پانی پلایا، نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے سے دو منٹ بس میری درخواست سے 2 منٹ، آخری جملہ سن لیجیے بھئی، زیارت آگئی، آخری جملہ میرے طرف دیکھئے گا۔ مولا سجاد نے فرمایا سجاد، اے محمد باقر، مجھے آپ خود غسل دیجئے گا، خود کفن دیجئے گا، مجھے خود قبر میں اتاریے گا، بیٹا زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا۔ کہ بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے